معدن الجود والکرم وعلی آل محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا بیان میں اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ شیخ محمد فاروق شاہ قادری چشتی معروف پیر افی انہوں کی بارگاہ ولایت میں نظر کرتا ہوں، گر قبول عز و شرف. رضوان صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ لکھتے ہیں کہ بتا زاہد خدا کا کیا پتہ ہے، بتا زاہد خدا کا کیا پتہ ہے، نظر آتا نہیں کیا لاپتہ ہے، نظر آتا نہیں کیا لاپتہ ہے، پتہ ہر ایک سے پوچھتا ہوں میں اس کا، پتہ ہر ایک سے پوچھتا ہوں میں اس کا، ہر ایک کہتا ہے، ہر ایک یہی کہتا ہے کس کو کیا پتہ ہے، ہر ایک یہی کہتا ہے کہ کس کو کیا پتہ ہے. تو آج کے بیان کا عنوان ایک سوال ہے، کیا خدا کو دیکھا جا سکتا ہے؟ کیا خدا کو دیکھنا ممکن ہے؟ آخر یہ سوال کے معنی کیا ہے، اس کے مطلب کیا ہے کہ خدا سے دیکھنے سے مراد کیا ہے؟ تو آج اس سوال کو ہی عنوان بنایا گیا ہے. تو آئیے ہم پہلے شریعت کی ٹرمینالوجی کے اندر اس بات کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے علماء حق، ہمارے علماء ربانی فرماتے ہیں کہ اس آنکھ سے خدا کا دیدار ممکن نہیں ہے، اس آنکھ سے، اس ظاہری آنکھ سے خدا کو نہیں دیکھا جا سکتا. تو جو اہل تصوف ہے، جو اولیاء کرام، جو صوفیہ کرام گزرے ہیں، ان کا بھی یہی موقف ہے. وہ اس بات سے متفق ہے کہ اس ظاہری آنکھ سے خدا کو نہیں دیکھا جا سکتا، اور اس کی جو دلیل ہے وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے. جیسے آیت الکرسی کے اندر بھی آپ دیکھو گے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، خود فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ نہ میرا کوئی جسم ہے، نہ میرا کوئی ثانی ہے، نہ میں کسی سے پیدا ہوا ہوں، نہ میری کوئی اولاد ہے. تو وہ ہر چیز سے مبرہ ہے، وہ ہر چیز سے پاک ہے. تو اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے تعلق سے، اپنے وجود کے تعلق سے قرآن و حدیث میں ہمیں سمجھا دیا کہ نہ میرا کوئی جسم ہے، نہ میرا کوئی وجود ہے. ایک ذات مبارکہ ایک الگ چیز ہے. ہم فزیکالٹی کی بات کر رہے ہیں تو فزیکلی آبجیکٹ نہیں ہے وہ. اگر ہم آبجیکٹ سمجھ لیں تو وہ غلط ہوگا. تو یہی عقیدہ، یہی موقف صوفیہ کرام کا بھی ہے. لیکن آئیے اب ہم دوسری طرف چلتے ہیں کہ صوفیہ کرام جو کہتے ہیں کہ خدا کا دیدار ممکن ہے، خدا کو دیکھا جا سکتا ہے، خدا کو پایا جا سکتا ہے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ تو آج ہم ذرا اس کو ڈیٹیل میں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جیسے ایک حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ بولے یا رسول اللہ، بولے یہ ابو ہریرہ جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بولے یہ دیوانے ہو گئے، بولے یہ دیوانہ ہو گیا ہے. تو وہ ان کو ان کی بارگاہ میں لے کر جاتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو ابو بکر صدیق سے حضور پوچھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے؟ بولے تو بولے یہ حضور، بولے یہ ابو ہریرہ بولے دیوانہ ہو گیا ہے. تو بولے کیوں، ایسا کیا ہو گیا؟ بولے تو بولے یہ کہتا پھرتا ہے بولے گلیوں میں کہ بولے میں نے مدینے کی گلی میں اللہ کو چلتے اور پھرتے ہوئے دیکھا، میں نے مدینے کی گلی میں اللہ کو چلتے اور پھرتے دیکھا. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بات کی تصدیق کرتے ہیں حضرت عمر سے کہ وہ سچ کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ وہ سچ کہتا ہے. تو پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں رحمان کا آئینہ ہوں، میں اس اللہ کی ذات کا آئینہ ہوں. تو پھر فرماتے من رانی فقط راہ الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کا دیدار کیا. من رانی فقط راہ الحق.
تو اس بات کی تصدیق تو حضور نے خود کہا کہ ابو ہریرہ سچ کہتا ہے. اسی حدیث کی تشریح سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں کہ مجھے دیکھا یعنی اللہ کو دیکھا، اس سے مراد ہرگز نہیں، مطلب یہ نہ سمجھ لینا کہ گویا ہر اولیاء کرام جو ہے اللہ ہے، نعوذ باللہ، یہ نہ سمجھ لینا. کون فرما رہے ہیں؟ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ یہ نہ سمجھ لینا کہ ہم ولی کو جو ہے خدا کہہ رہے ہیں، کہ ہم پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتے کسی پہ، کیونکہ وہ محدود نہیں ہے، وہ تو لا محدود ہے، اس کا کوئی سمت نہیں ہے، ہر سمت اس کے ہے. تو آپ ایک سمت کی طرف ڈائریکشن کر کے نہیں کہہ سکتے. تو سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرمانا چاہتے ہیں کہ نعوذ باللہ ہم اولیاء کرام کو خدا نہیں کہتے، بلکہ وہ تو اللہ کا آئینہ بن جاتے ہیں، وہ تو اللہ کا آئینہ بن جاتے ہیں. دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، یعنی ان اولیاء کرام کے، ان صوفیاء کرام کے قلب ہی اللہ کی ذات بن جاتی ہے. گویا ان کا قلب اللہ کا گھر ہے. جیسے فرماتے ہیں نا قلب مومن عرش اللہ تعالیٰ، ایک قول ہے کہ قلب مومن عرش اللہ تعالیٰ، جو مومن کا قلب ہوتا ہے وہ اللہ کا گھر ہے. سبحان اللہ. تو وہ مقام کدھر ہے؟ وہ قیام کدھر ہے؟ وہ اس کی ذات کا مقام کدھر ہے؟ تو وہ قیام کدھر کیا ہے؟ تو وہ مومن کے قلب میں کرے. تو اسی بات کو سمجھاتے ہیں کہ مومن کیا ہے؟ آئینہ ہے، اس کی ذات کا آئینہ ہے. کیا ہے؟ جیسے سرکار فرما رہے ہیں نا کہ رحمان کا آئینہ ہوں میں، اس کی ذات کا آئینہ ہوں. تو اسی طریقے سے اولیاء کرام کیا کرتے ہیں؟ بس شرط اتنی ہے، شرط یہاں پر نفی کی شرط ہے. کس کی شرط ہے؟ نفی، کہ وہ اپنی ذات کی نفی کر دے، وہ اپنے آپ کی نفی کر دے. کیا کریں یہاں شرط کس کی ہے؟ پھر آگے فرماتے ہیں آپ کہ جب دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات سما جاتی ہے تو دل اللہ کی ذات کی قیام گاہ بن جاتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کی صورت سے، پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کی صورت سے اپنی ذات کا اظہار فرماتا ہے. سبحان اللہ. پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کی صورت سے اپنی ذات کا اظہار کرتا ہے اور اپنے طالبوں کو اپنی بلا حجاب جلوہ دکھاتا ہے. اسی لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بے جھجک کہا کہ میں نے مدینہ کی گلیوں میں اللہ کو چلتے اور پھرتے دیکھا. تو وہ اس مقام سے کہا. تو اس مقام کو سمجھنا ہوگا، اس فرق کو سمجھنا ہوگا، اس فرق کو سمجھنا ہوگا. پھر آپ آگے فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا آئینہ ہو وہی مرشد کامل و اکمل ہے. تو کامل و اکمل مرشد کی پہچان کیا ہے؟ جو اللہ کی ذات کا مرکز بھی ہو اور مظہر بھی ہو اور آئینہ بھی ہو. کیونکہ نائب کا معنی خلیفے، ارے اس کی ذات کا مظہر کون ہے؟ تو وہی تو آدم ہے. تو اپنی حقیقت کو سمجھنا ہے، اپنے مقام کو سمجھنا ہے. آج جو یہ بیان دینے کا مقصد ہے بس یہی ہے کہ اپنی حقیقت کو سمجھ لینا ہے کہ اس کا دیدار کیسے نصیب ہو جائے، اس کے دیدار سے معنی کیا ہے، اس کے جلوے کا معنی کیا ہے، اس کا دیکھنا کیسا ہے. جیسے حضور فرماتے ہیں کہ جیسے میری ظاہری آنکھ آگے دیکھتی ہے، جیسے میری ظاہری آنکھ جیسا میں آگے دیکھتا ہوں ویسا میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں. تو یہ پیچھے سے مراد کیا ہے؟ 360 ڈگری کی بات کر رہے ہیں. ایک عام انسان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ 360 ڈگری دیکھ لے. اس کی آنکھ کا جو زاویہ ہے وہ 180 ڈگری ہے، وہ دائیں سے لے کر وہ بائیں جو بھی ہو سکتا ہے وہ دیکھ سکتا ہے اس ظاہری آنکھ سے. لیکن حضور فرماتا ہے کہ میں پیٹھ کے پیچھے بھی ویسا ہی دیکھتا ہوں جیسا آگے دیکھتا ہوں. تو سرکار یہاں چشم باطن کی بات کر رہے ہیں. سرکار کس کی بات فرما رہے ہیں؟ چشم باطن کی بات کر رہے ہیں. یہ ایک لطیف مقام ہے، بس اسی حقیقت کو ہمیں سمجھنا ہے. اسی لیے بزرگان دین کیا فرماتے ہیں دیکھو، اسی لیے اس مقام پر آ کر بزرگان دین کیا لکھتے ہیں کہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانے گانے عشق، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانے گانے عشق، آنکھیں بند کر لیتے ہیں دیدار یار کے لیے. آنکھیں ارے بند کر لیتے ہیں دیدار یار کے لیے. تو یہاں بات دیدار کی کر رہے اور آنکھیں بند، تو اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس آنکھ کی بات نہیں ہو رہی ہے. جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں کیونکہ یہاں پر تمثیلاً بات ہے. کیسی بات ہے یہاں پر؟ تمثیلاً ہے. آیت متشابہات بھی تو ہے نا. اللہ رب العزت قرآن کے اندر 3 طریقے کی آیت بیان کرتا ہے: آیت محکمات، آیت مقطعات اور آیت متشابہات. تو وہ تمثیلات میں سے ہے. کس میں سے ہے؟ تمثیلات میں سے ہے. تو میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اس دنیا کا اندھا وہ آخرت کا بھی اندھا، وہ اور بھی زیادہ گمراہ.
تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اللہ کیا اندھوں سے مخاطب ہے اس آیت کے اندر قرآن میں؟ ارے بھائی مخاطب کس سے ہے؟ ارے آنکھ والوں سے بھی مخاطب ہے، جس کے پاس یہ ظاہری آنکھ موجود ہے وہ ان سے بھی مخاطب ہے. تو یہاں اندھا کس کو کہہ رہا ہے؟ ارے اس کو سمجھنا تو ہوگا نا اس کی حقیقت کو، ورنہ کیا ہم صرف عربی عبارت پڑھیں گے، اس کے مطلب کو نہیں سمجھو گے، اس کے معنی کو نہیں پڑھو گے، اس کے مفہوم کو نہیں سمجھو گے. کیونکہ حضور خود فرماتے ہیں کہ قرآن کے ایک ظاہری پہلو ہے اور ایک باطنی پہلو ہے، اور اس باطنی کے 72 معنی ہیں. اس نے باطنی پہلو کے 72 معنی ہیں. تو اگر ظاہر میں ہی پڑے رہے تو باطن کو کب سمجھو گے؟ تو یہاں باطنی معنی سے کیا مراد ہے کہ اس دنیا کا اندھا آخرت کا بھی اندھا اور بھی زیادہ گمراہ. تو بس یہی ایک فکر کے لیے آج یہ بیان کیا جا رہا ہے تاکہ ہمارے اندر وہ فکر بیدار ہو جائے کہ آخر یہ باطنی آنکھ سے مراد کیا ہے، آخر یہ چشم باطن سے مراد کیا ہے، آخر یہ لطافت کیا ہے. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ مولانا رومی کیا فرماتے ہیں اسی موضوع پہ. مولانا رومی کیا فرماتے ہیں؟ بشکل شیخ دیدم مصطفیٰ، بشکل شیخ دیدم مصطفیٰ، ندیدم مصطفیٰ، ندیدم مصطفیٰ بالخدارا، سبحان اللہ. ندیدم مصطفیٰ بالخدارا. میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں. ارے مولانا رومی کیا فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے شیخ کا دیدار کیا، جس نے اپنے پیر و مرشد کی شکل کا دیدار کیا، اپنے پیر و مرشد کا دیدار کیا، اس نے مصطفیٰ کا دیدار کیا. سبحان اللہ. آگے فرماتے ہیں ارے مصطفیٰ کا دیدار نہیں کیا بلکہ خدا کا دیدار کیا. سبحان اللہ. حق ہے. مصطفیٰ کا دیدار نہیں کیا، ارے کس کا دیدار کیا؟ خدا کا دیدار کیا. مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. درود شریف پڑھے. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پھر ایک جگہ کیا فرماتے ہیں مولانا رومی؟ پیر کامل صورت ذل خدا، پیر کامل صورت ذل خدا یعنی دید پیر دید کبریا، سبحان اللہ. یعنی دید پیر دید کبریا. تو بس یہی صوفیہ کرام کی تعلیمات ہے کہ اپنی حقیقت کو سمجھنا ہے، اپنی میں کو سمجھنا ہے، اپنی انا کو سمجھنا ہے کہ آخر اس صورت زیبا کے اندر کون پوشیدہ ہے، اس وجود کے اندر کس کی ذات پوشیدہ ہے، اس قلب اطہر کے اندر کیا حقیقت کیا رموز چھپے. بس اسی حقیقت کو پانا ہے. پھر آگے میرے پیر و مرشد حضرت معروف پیر ایک جگہ لکھتے ہیں محمد خدا ہے، خدا ہے محمد، محمد خدا ہے، خدا ہے محمد. ارے خدا سے بتا کب جدا ہے محمد، خدا سے بتا کب جدا ہے محمد. لباس محمد ہے باطن میں اللہ، لباس محمد ہے باطن میں اللہ. خدا بن کے جلوہ نما ہے محمد، خدا بن کے جلوہ نما ہے محمد. سبحان اللہ. اسی پر ایک آیت ہے، ایک حدیث ہے. دیکھو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ خلق آدم علی صورتی، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا کیا. تو اس کے معنی کیا ہے، اس کے مفہوم کیا ہے؟ بس وہ صورت کو سمجھنا ہے. تو یہ ظاہری صورت کی بات نہیں ہو رہی، یہ سیرت کی بات ہو رہی ہے. یہاں لطافت کی بات ہو رہی ہے، یہاں لطیف جسم کی بات ہو رہی ہے. کچھ تو ایسا پوشیدہ ہے انسان میں، کچھ تو ایسا پوشیدہ ہے انسان میں جس کی بات ہو رہی ہے. اس لطافت کی بات ہو رہی ہے، جس کے اس روح لطیف جسم کی بات ہو رہی ہے، اس لطیفہ ربانی کی بات ہو رہی ہے. بس اپنے پیر و کامل سے ہمیں بس وہ رموز کو، اس رمز کو، اس راز کو پا لینا ہے، اس تعلیمات کو پا لینا ہے کہ جس سے وہ اس کی چشم باطن جو ہے بیدار ہو جائے اور وہ اللہ کا دیدار کر سکے. کیونکہ ہم بھی اسی کے قائل ہیں کہ اس ظاہری آنکھ سے اس کا دیدار نہیں ہو سکتا. اس لیے ایک جگہ لکھنے والے کیا لکھتا ہے؟ جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے، تب سے آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے. سبحان اللہ. تب سے آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے. پھر آئیے دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جیسا میں آگے دیکھتا ہوں ویسا ہی میں پیچھے دیکھتا ہوں. تو میں نے کیا بتایا اس حدیث کے ٹرم میں کہ یہ چشم باطن کی بات ہو رہی ہے. کیا ہو رہی ہے؟ تو میں جو باتیں کر رہا ہوں یہ حدیث اور قرآن کی روشنی میں کر رہا ہوں. یہ کوئی نئی باتیں نہیں، یہ کوئی جیب کی باتیں نہیں، بلکہ حدیث اور قرآن کی باتیں. بس یہ ہے کہ ہمیں سمجھ کی سمجھ عطا فرمائے، اس کے باطنی پہلو کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر ایک جگہ دیکھو سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ وہی پہلے ہے اور وہی آخر ہے، یعنی پیچھے ہے.
وہی پہلے ہے، وہی پیچھے ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے. تو یہاں اشارہ کس کی طرف ہے کہ هو الظاہر وہ هو الباطن. تو اشارہ تو باطن کی طرف بھی تو ہے نا. جی جیسے قرآن کی ایک اور آیت ہے سورہ حامیم سجدہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 53، ان قریب ہم اپنی نشانیاں آفاق عالم میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کی اپنی ذات میں بھی، خود ان کی اپنی ذات میں بھی، یہاں تک کہ اس کو کھل جائے، اس پر حق عیا ہو جائے کہ میں ہی حق ہوں. کیا ہے؟ اس پر یہ راز کھل جائے، اس کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ میں ہی حق ہوں. تو یہ حق کی جو تعلیم دے رہے اللہ کدھر بتا رہا ہے، اشارہ کدھر کر رہا ہے؟ ارے انسان کے وجود میں اشارہ کر رہا ہے، آفاق میں تو کر رہا ہے لیکن انفاس میں بھی کر رہا ہے، اس کی ذات میں بھی کر رہا ہے. وفی انفسکم افلا تبصرون، وفی انفسکم افلا تبصرون. کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ وَهُوَ مَعَكُمْ وَأَيْنَ مَا كُنْتُمْ، کہ تم جدھر ہو میں ادھر ہوں. سورہ مجادلہ آیت نمبر 7 اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ جہاں 3 لوگ ہوتے ہیں چوتھا میں ہوتا ہوں، جہاں 5 ہوتے چھٹا کون ہوتا ہے؟ اللہ ہوتا ہے. اور تم یہ سمجھ لینا تم جہاں کہیں بھی ہو میں وہی ادھر ہی ہوں. سبحان اللہ. تو ہمیں پتہ کس کا لگانا ہے؟ ہمیں پتہ اپنا لگانا ہے. کس کا لگانا ہے؟ ہمیں اپنا پتہ لگانا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے کچھ؟ تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان قریب اپنی نشانی جو بتا رہا ہے، تو نشانی سے مراد کیا ہے؟ ارے بھائی آپ ممبئی سے اجمیر شریف کے لیے سفر کے لیے نکلے ہیں گاڑی کے اندر، تو راستے کے اندر نشانیاں ملتی ہے کہ اجمیر جو ہے یہاں سے 250 کلومیٹر ہے. پھر آپ سفر طے کرتے کرتے ایک مقام پر پہنچتے ہیں جہاں پر لکھا ہوتا ہے کہ اجمیر شریف یہاں سے 100 کلومیٹر دوری پہ. پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب ان قریب آپ اس منزل پہ پہنچنے والے ہوتے ہو کہ 2 کلومیٹر فار اوے فرام دس پوائنٹ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم اپنی نشانیاں بتائیں گے. تو یہ نشانی پتہ کس کا دیتا ہے؟ منزل کا نا. ارے بھائی جہاں آگ لگی ہے دھواں کہاں سے نکلے گا؟ ارے جہاں دھواں نکل رہا ہے تو پتہ کیا چلے گا؟ آگ بھی تو وہیں لگی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ اپنا پتہ کدھر بتا رہا ہے؟ تو انسان کے وجود میں تو بتا رہا ہے، اس کی ذات میں تو بتا رہا ہے، اس کے قلب میں تو بتا رہا ہے، قلب مومن ارشد اللہ تعالیٰ. تو ہمیں غور کدھر کرنا ہے؟ تو اپنی طرف رخ کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ بس غلطی ادھر ہو گئی ہے کہ ہم نے رخ کہیں اور کر رکھا ہے. ہمارا رخ کدھر ہے؟ کہیں اور ہے. پھر صوفیہ کرام کی جو تعلیمات ہے وہ کلمہ طیبہ کی تعلیمات ہے. تو کلمہ طیبہ کے اندر بھی آپ اٹھا کر دیکھو تو پہلا کلمہ یعنی بات، کلمہ یعنی تو پہلا کلمہ کیا ہے؟ تو پہلا کلمہ پاک کلمہ کیا ہے؟ تو لا ہے. کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. تو پہلا کلمہ ہی نفی ہے. کیا ہے؟ ارے پہلا کلمہ ہی نفی ہے. اس لیے کیا لکھتے ہیں کہ میں مرتا نہیں خدا دکھتا نہیں، میں مرتا نہیں خدا دکھتا نہیں، میں سے بلا ہو کیسے. ارے پاس منزل ہے تیری پر تجھ کو عیا ہو کیسے. سبحان اللہ. میں مرتا نہیں اور خدا دکھتا نہیں. اس لیے وطن صاحب قبلہ کیا فرماتے ہیں کہ میں ہوں تو خدا نہیں اور خدا ہے تو میں نہیں. اس قدر تنگ ہے راہ الفت کہ اس میں دو کی جگہ نہیں. سبحان اللہ. اس قدر تنگ ہے راہ الفت کہ اس میں دو کی جگہ نہیں. کامل حیدرآبادی کیا لکھتے ہیں؟ آپ کو پاتا نہیں، آپ کو پاتا نہیں جب آپ کو پاتا ہوں میں. آپ کو پاتا نہیں جب آپ کو پاتا ہوں میں. یا تو کھو جاتا ہوں میں یا کھو دیا جاتا ہوں. ارے فکر عقبہ کر کے نہ وقت کیوں ضائع کروں. ارے اس کو خود ہی علاج ہوگی جس کا کہلاتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو بولنے کا مطلب ہے کہ یہی ہے کہ اپنی حقیقت کو سمجھنا ہے. اس اگر سوال کے جواب کو تلاشنا ہے تو اپنے اندر تلاشنا ہے. کسی سے پوچھنا نہیں ہے کہ واقعی خدا کا دیدار ہو سکتا ہے کیا. بس اس کو تصدیق کے مقام میں، اس کو مشاہدے میں لا کر دیکھ لینا ہے. تو وہ نفس مطمئنہ تک پہنچ جاؤ گے. جس دن مشاہدہ ہوا، جس دن تصدیق کا مقام آیا آپ کے اندر، وہ نفس مطمئنہ کیا ہوگا؟ ایکٹیویٹ ہو جائے گا. ورنہ اس سے پہلے نہیں ہو سکتا. ورنہ ہمیشہ کیا ہوگا؟ بے چینی رہے گی، ایک طریقے کی الجھن رہے گی، ایک طریقے کا انکمپلیٹنیس رہے گا آپ کے اندر، جو آپ کو ہمیشہ سے پریشان کیا ہوا ہے. یہ یاد رکھنا، ہمیشہ سے آپ کے اندر ایک جو پیرامیٹر وہ کم ہے، ایک جو کروموزوم ہے آپ کے اندر کم ہے انسان میں، خاص طور سے میل کے اندر، اور وہ پورا چکر اسی کا ہے. یہ جو پوری پریشانی الجھن ہے، جیسے بچہ پیدا ہو رہا ہے تو آپ اس کے اندر ایک چیز غور کرنا کہ اس کی آنکھیں کچھ تلاشتی ہے. یا کسی انسان کے اندر آپ کبھی غور کرنا کہ اس کی آنکھیں کچھ تلاش رہی ہے. تو وہ تلاشنا کیا ہے، وہ پیاس کیا ہے؟ تو بس وہ اپنے آپ کو کمپلیٹ کرنا ہے، اس دائرے کو.
تو جس نے اپنے آپ کو کمپلیٹ کیا وہ نفس مطمئنہ پہ پہنچ گیا، اور نفس مطمئنہ پہ پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اے نفس مطمئنہ آ میری جنت میں داخل ہو۔ تو بس ہمیں بھی اس سکون دائمی عطا کر، ہمیں اللہ رب العزت سے کیا مانگنا ہے، بس وہ سکون دائمی عطا کر۔ اسی لیے ہم کسی پیر مرشد کا، کسی کامل پیر کا، کسی بزرگان دین کا دامن تھام رہے، تاکہ وہ اس نفس کی جو الجھنیں ہیں، نفس کے جو معاملات ہیں، اس سے ہمیں چھٹکارا دلا سکے اور نفس کی حقیقت کو سمجھا سکے۔ اب میں اپنے بیان کو ایک مولانا روم کی حکایت پیش کر کے سمیٹتا ہوں۔ تو مولانا رومی فرماتے ہیں کہ ایک دانا بینا شخص نے بطور تمثیل کہا، کیا کہا کہ بر صغیر کے علاقے میں ایک درخت ہے، وہ درخت جو ہے اتنا پھیلاؤ ہے کہ اس کا جو سایہ ہے بہت وسیع ہے، اور اس کی جو اونچائی ہے وہ آسمان تک پہنچتی ہے۔ کس کی اونچائی؟ اس درخت کی اونچائی آسمان تک پہنچتی ہے۔ اس سے مخلوق خدا فائدہ اٹھاتی ہے۔ مخلوق خدا کیا اٹھاتی ہے؟ فائدہ اٹھاتی ہے۔ اس کے پتوں کے متعلق لوگوں کا یقین یہ ہے کہ وہ انتہائی تلخ ہوتے ہیں، مگر جس شخص کو قسمت سے کوئی پتا ہاتھ لگ جائے اور وہ اس سے پتے کو کھا لے تو اسے حیات ابدی نصیب ہو جائے گی، یعنی ہمیشہ کے لیے وہ کیا ہو جائے گا؟ زندہ و جاوید ہو جائے گا۔ اس درخت کے نیچے مردان خدا سالوں سال جو ہے اپنی جھولیاں پھیلائے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں اور اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ وہ ایک پتا میرے دامن میں آ جائے۔ تو یہ جو حکایت ایک بادشاہ کو سننے میں آئی کہ ایک بر صغیر میں درخت ایسا ہے، تو اس نے کیا کیا؟ ارادہ کیا اور اس نے حکم دیا، اپنے وزیر کو حکم دیا کہ جاؤ بولے وہ درخت کا پتا لے کر آؤ۔ تو اس کا جو ہوشیار وزیر ہے وہ بر صغیر کے اندر وہ نکل پڑتا ہے سفر کے لیے۔ اب وہ اس درخت کی تلاش میں کیا ہوتا ہے؟ نکل پڑتا ہے وہ، تو یہاں جا رہا ہے، وہاں جا رہا ہے، گھوم رہا ہے، صحراؤں کی خاک چھان رہا ہے، جنگلوں میں جا رہا ہے، کوچوں میں جا رہا ہے، لیکن وہ درخت کا کوئی خبر نہیں، کوئی پتہ نہیں۔ اب وہ حیران، وہ پریشان، تھک کر ایک جگہ بیٹھتا ہے۔ اب اس کے اندر سے وہ بیداری جاگتی ہے کہ نہیں، بولے بادشاہ کا حکم ہے، بولے مجھے وہ لانا ہی ہے۔ اب وہ پھر اٹھتا ہے، پھر چلتا ہے، پھر صبح ہوتی ہے، پھر شام ہوتی ہے، اس کو کوئی خبر نہیں ملتی، کوئی نہیں، تھک کر مارے چور کے بیٹھ جاتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ بولے یا اللہ، بولے اب بولے میں ہار گیا ہوں، اب کیا ہو گیا ہوں، بولے اب تو ہی کچھ راستہ بتا دے۔ تو جیسے ہی اس کے اندر سے وہ ایک انرجی جو بیدار ہوتی ہے، تو وہ رستے سے جا رہی ہوتا، اب وہ ہار مان چکا تھا۔ کیا ہو چکا تھا؟ اب وہ ہار مان چکا تھا۔ اب اس کے اندر ایک لطیف انرجی بیدار ہوتی ہے، اب اس کے اندر ایک پیدا ہوتی ہے کہ نہیں، اب مجھے ڈھونڈنا ہے۔ جب وہ اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک بزرگ کی خانقاہ ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ بولے ایک بزرگ ہے، جو کافی لوگ جو بولے ان کی بزرگ کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اب یہاں پہ یہ ہار چکا تھا، تو کیوں نہ بولے میں اس بزرگ سے پوچھ لوں کہ کیا آپ کو اس کی خبر ہے کیا، بولے اس پتے کی۔ تو وہ بزرگ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور وہ بزرگ سے پوچھتا ہے کہ بولے آپ کو اس کی خبر ہے کیا۔ تو وہ بزرگ اس کو مسکرا کے دیکھتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ بزرگ اس کو مسکرا کر دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا ماجرا ہے، بولے تو بولے یہ ماجرا ہے کہ اگر میں بادشاہ کی خدمت میں اگر وہ درخت کے پتے نہیں لے کر گیا تو بولے میں نافرمان ہو جاؤں گا اس کا، اور پھر مجھے اچھا گوارا نہیں ہوگا کہ میں نے اس بادشاہ کا کیا ہے حکم بجا نہیں لایا۔ تو اسی لیے آپ کی بارگاہ میں آئے کہ آپ اس کے بارے میں کچھ حقیقت بتا دیں۔ تو وہ دیکھ کر کیا کرتے ہیں بزرگ؟ مسکراتے ہیں اس کو، اور مسکرا کر دیکھتے ہیں کہ بولے ارے اے شخص، بولے تو بھی بولے نادان بن بیٹھا کہ بولے وہ درخت سے مراد کیا ہے معلوم ہے تجھے؟ تو بولے وہ درخت سے مراد یہ ہے، لفظوں کے اوپر تم نے معنی پر غور کر لیا، معنی پہ غور نہیں کیا، لفظوں پہ غور کیا۔ تو وہ شجر جو ہے وہ ہنر ہے۔ وہ شجر کیا ہے؟ ہنر ہے، جس کی جو شاخیں ہیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہے، وہ آسمان کی جو خبر لاتی ہے۔ تو وہ شجر کیا ہے؟ وہ ہنر کا شجر ہے۔ تو وہ آپ کے اندر ہی رکھا ہے نا، ہنر کا شجر۔ پھر جو ثمر ہے جاویدہ کا اثر رکھتا ہے، اس کے جو پھل ہے وہ حیات جاویدہ جو ہمیشہ جو زندہ رہے گا وہ اس کا اثر رکھتا ہے، اور اس کا درخت کا پتا ہے وہ معرفت خدا بندی ہے۔ کیا ہے وہ درخت کا پتا؟ معرفت خدا بندی ہے۔ جس کو علم حاصل کر کے خدا کی معرفت مل جائے وہ زندہ جاوید ہو جاتا ہے۔ جس کو اللہ کی معرفت، اللہ کا راز عطا ہو جائے وہ زندہ و جاوید ہو جاتا ہے۔ اسے ہی دائمی زندگی کہتے ہیں۔ یہاں مولانا رومی کیا نصیحت فرماتے ہیں کہ اے عزیز صرف الفاظ پر غور نہ کر، اے عزیز صرف الفاظ پر غور نہ کر، معنی کے اندر غوطہ لگا، معنی کے اندر غوطہ لگا۔ کیا خدا کو دیکھا جا سکتا ہے؟ معنی کے اندر غوطہ لگا، الفاظ پہ غور نہ کر۔ صورت کے پیچھے مت بھاگ، سیرت کو دیکھ۔ صورت کے پیچھے مت بھاگ، سیرت کو دیکھ،
کیونکہ شیطان نے کیا، آدم کو دیکھا نا، شیطان نے کیا کیا، آدم کو دیکھا اور شیطان ہو گیا، دھوکا کھا گیا، اور فرشتوں نے آدم میں دیکھا، اس لیے سجدوں میں گر گئے. کیا کیے؟ اس لیے سجدوں میں گر گئے. تو مولانا رومی بھی یہاں کیا فرما رہے ہیں کہ ظاہر پر نہ جا، باطن دیکھ. ظاہر پر نہ جا، باطن دیکھ. صفت پر نظر مت رکھ، صفت پر نظر رکھ تاکہ تجھے ذات کی طرف لے جائے. کیونکہ حضور خود فرماتے ہیں نا کہ اگر اللہ کو تلاشنا ہے تو ذات میں مت تلاشو. کدھر تلاشو؟ صفات میں تلاشو. تو مولانا روم بھی کیا فرما رہے ہیں کہ وہی صفات سے تو ذات کی طرف پہنچے گا. اگر ذات کو سمجھنا بھی ہے تو صفات کے ذریعے سمجھنا ہے. تو یہ نام ہی جھگڑے کا ہے جس نے مخلوق کے اندر اختلاف کی گرہ ڈال دی. یہ جو پورا جو جھگڑا یہ نام کا ہے، یہ جو پورا جھگڑا یہ ظاہر کا ہے نا. اور ہمیں تو کیا سمجھنا ہے؟ اس کے مفہوم کو سمجھنا ہے، اس کے معنی کو سمجھنا ہے. ہمیں کس کو سمجھنا ہے؟ اس کے معنی کو سمجھنا ہے، ہمیں اس کے مفہوم کو سمجھنا ہے. اور ہم کس میں لگے ہیں؟ اسی ظاہر میں لگے ہوئے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہر چیز کے دو پہلو ہیں، ایک ظاہر ہے ایک باطن. تو ظاہر کو سمجھنا ہے، باطن کو بھی سمجھنا ہے، دونوں کو سمجھنا ہے. اس لیے شریعت پہلی سیڑھی ہے تو طریقت دوسری سیڑھی ہے. تو شریعت سے طریقت کی طرف تو آنا پڑے گا نا. اس لیے تو رضوان میاں کیا لکھتے معلوم ہے؟ پتہ لگاؤ پہلے اپنا رضوان میاں، پتہ لگاؤ اپنا پہلے رضوان میاں. تمہارا ہی پتہ اس کا پتہ ہے، تمہارا ہی پتہ اس کا پتہ ہے. اب میں ایک نقطہ دیتا ہوں آپ کو. خدا تعالیٰ کی حقیقت کو، خدا تعالیٰ کی حقیقت کو خدا تعالیٰ کے سوائے، خدا تعالیٰ کے سوائے کامل و اکمل کوئی نہیں جان سکتا. کامل و اکمل کوئی نہیں جان سکتا خدا تعالیٰ کی حقیقت کو. یہ ایک نقطہ ہے، اس میں غور و فکر کرنا ہے، غوطہ لگانا کہ آخر اس کے پیچھے بات کیا ہے. اس لیے دیکھو لکھنے والے نے کیا لکھا ہے، دیدۂ ذوق کا ارمان لیے بیٹھے ہیں، دیدۂ ذوق کا ارمان لیے بیٹھے ہیں، پردۂ ذات میں انسان بنے بیٹھے ہیں، پردۂ ذات میں انسان بنے بیٹھے ہیں. میرے پیر و مرشد لکھتے ہیں کون اللہ کون بندہ کون شیطان ہے یہاں، کون اللہ کون بندہ کون شیطان ہے یہاں، پردۂ غفلت ذرا غافل ہٹا کر دیکھ لے، پردۂ غفلت ذرا غافل ہٹا کر دیکھ لے، وما علینا الا البلاغ.